میرا اپنا ایک خیال ہے کہ قناعت اور کفایت یہ دو ایسے اوصاف بولیے یا جو بھی ہے، اس پر اگر کوئی بھی قائم رہتا ہے تو شاید اس کی معاشی حالت بگڑ نہیں سکتی۔ اگر ہماری آمدنی 1000 روپے ہے، ہم نے 999 روپے خرچ کیے تو ہم امیر ہیں، 1 روپے کی بچت ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم نے 1001 روپیہ خرچ کر دیا تو اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلائے اور ہم 1 روپے کے قرضدار ہو گئے۔ آپ معیشت کی کسوٹی آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات ہیں۔ مڈل کلاس طبقے کا جو مسئلہ ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم، صحت، شادی اور روزگار سب سے اہم ہے۔ اگر اب میں شروعات کروں گا صبح سے، ہمیں صبح اٹھنے کی ہدایت دی گئی۔ صبح اٹھنا آپ کی روزی روزگار کی ضمانت دیتا ہے۔ جن گھروں میں رات دیر تک سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، سب سے پہلے اس کی معیشت تباہ ہوتی ہے۔ بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے تو جو ہے ناشتہ تیار نہیں ہوتا، اڈلی ڈوسا سامبر یہ جو ہے جہاں سے آپ کی آمدنی کا پہلا جو خرچ ہوتا ہے، اگر کبھی ہم کیلکولیٹ کر لیں 1 مہینے میں ہم کتنی مرتبہ اس پر ہم نے خرچ کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بچے کی جو فیس ادا ہو سکتی تھی اتنا ہم نے اپنے دیر سے اٹھنے پر صرف کر دیا۔ مڈل کلاس طبقہ عام طور پر اسٹیٹس کے چکر میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسکول، کالج، شادی خانہ، ہاسپٹل، نکاح کے لیے مسجد، دفنانے کے لیے قبرستان، یہ بھی آج کل اسٹیٹس بن گئے۔ سرکاری اسکولوں میں ہم بچوں کو داخلہ نہیں دلاتے۔ ہم سرکاری اسکول سے پڑھے ہیں، اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں۔ شہزاد علی صوفی صاحب اردو میڈیم سے گریجویشن کرے، دوردرشن کے ڈائریکٹر بن کے ریٹائرڈ، ڈائریکٹر جنرل پولیس کے چیف پی آر او کے حساب سے کام کیا اردو میڈیم سے۔ ہم سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو اس لیے نہیں ڈالتے، یہ سمجھتے کہ بھائی یہ شاید جو ہے بیکورڈ سمجھا جائے گا، جبکہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر، جو ٹیچرز، جو لیکچررز سرکاری اسکولس میں ہوتے ہیں وہ شاید پرائیویٹ اسکولس میں وہ مہیا نہیں ہوتے۔ جو جتنے لوگ پرائیویٹ اسکول چلا رہے ہیں اس کو ان کا اندازہ ہے۔ سرکاری اسکولس میں جو پڑھاتے ہیں وہ 30 سال تک تبدیل نہیں ہوتے، جبکہ پرائیویٹ اسکولس اور کالج کے لیکچررز آج 1 سال یہاں تو کل کسی اور جگہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے جو مواقع آتے ہیں، ہر بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، وسائل نہیں ہیں، مگر کئی ایسے وسائل ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ ہم اخبار نہیں پڑھتے، ہم ویب سائٹس نہیں دیکھتے۔ اتنے بے شمار سرکاری، ریاستی اور مرکزی حکومت کے کئی اسکالرشپس ہیں جہاں مسلمس اپلائی نہیں کرتے۔ روزگار امپلائمنٹ نیوز ایک پرچہ نکلتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے، پہلے اردو میں بھی نکلتا تھا روزگار سماچار، مگر وہ بند ہو گیا کیونکہ پڑھنے والا کوئی نہیں، جس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں روزگار کی ضرورت ہے۔ یہ روزگار کا جو معاملہ ہے کہ ہم رونا روتے ہیں، ارے بھائی مسلمانوں کے ساتھ امتیاز ہوتا ہے، نوکری نہیں ملتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے برادران سے، ابھی ریاستی حکومت کی جانب سے 90,000 ویکینسیز کا اعلان ہوا، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، نوٹیفیکیشن دی جا رہی ہے،
گروپ 1 سے لے کے گروپ 2 تک کے لیے فری کوچنگ دی جا رہی ہے، مگر اب تک کتنے مسلم بچوں نے اپلائی کیا؟ آپ دیکھیں گے پرسنٹیج نہ ہونے کے بارے میں ہم رونا روتے ہیں کہ سول سروسز میں ہماری تعداد کم ہو رہی ہے. کتنے مسلم بچے سول سروس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کتنے بچے پریلم کوالیفائی کرتے ہیں اور کتنے بچے انٹر تک پہنچتے ہیں. ہم اپلائی نہیں کرتے اور یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیاز ہو رہا ہے. جنہوں نے اپلائی کیا، جنہوں نے محنت کی، وہ آگے بڑھ گئے. یہ نمبر 2 صحت اس وقت آج کل جو ہر معاملے میں، چونکہ بچوں کو جو ہم ٹفن میں جو بن کے دیتے ہیں، خود بھی اڈلی ڈوسا کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی وہی کھلا رہے ہیں. اس کا اثر بچوں کی صحت پہ ہو رہا ہے. ہر 4 دن 8 دن کے بعد بچوں کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے. دوائیں، مختلف ٹیسٹ، یہ آپ کی جو معیشت کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. ہم سرکاری ہاسپٹل نہیں جاتے، اس لیے نہیں جاتے کہ بھائی کون جائے گا، کہ وہاں کا حالت خراب ہے. شرماتے ہم کہ بھائی ارے اس میں نہ گئے تھے، یا کورنٹی گئے تھے، یا فلاں گئے تھے. مگر آپ کو معلوم ہے جو ایم بی بی ایس میں ٹاپر ہوتا ہے، ایمسیٹ میں جو ٹاپر ہوتا ہے، اس کو گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے. جو بہترین ڈاکٹر ہوتا ہے اسے جو سرکاری ہاسپٹل میں اس کو گورنمنٹ جاب ملتا ہے. میں 2 مثالیں اپنی دوں گا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، میری چھوٹی بہن تھی جس کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا. اس کو ہارٹ کا پرابلم تھا اور کڈنیز کا بھی. ہم ملکپت کے کارپوریٹ ہاسپٹل میں لے کے شریک کرائے. ان کے شوہر امریکہ میں تھے، پیسے کی کمی نہیں تھی. تو ڈاکٹر سے ہم نے بات کی، تو ڈاکٹر یعنی جو وہاں کے ایگزیکٹوز بالکل اسی طرح سے بات کریں جیسے کہ ہم کوئی کار یا بائک خریدنے گئے. یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے، یہ روم کی سہولت ہے، اے سی نان اے سی. میں ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ ڈیلی جو ہے آپ کو 60 تا 80 ہزار روپये آپ کو خرچ کرنا ہے. پھر جو ہے اسٹینڈ ڈالنے کا تھا، وہ پورا خرچہ جو بھی ہو رہا تھا تقریباً 8-10 لاکھ ہو رہا تھا. عثمانی ہاسپٹل میں وہاں کے جو کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے ڈاکٹر امام صاحب، علی اکبر صاحب اکبر ٹاورس کے جو ہے ان کے داماد ہیں، وہ ان سے میں نے پوچھا کہ صاحب یہ پرابلم ہے، ملکپت کے کارپوریٹ ہاسپٹل میں میری بہن شریک ہے اور اتنا خرچ ہو رہا ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، مگر کیا عثمانی میں اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فوری آپ شریک کراؤ، میری ذمہ داری. 8.5 لاکھ روپے جو اسٹنٹ کے یشودا میں ہو رہے تھے، نام بول دیا کارپوریٹ ہاسپٹل کا، وہ جو ہے 1,20,000 میں اس کا پورا علاج ہوا عثمانی ہاسپٹل میں. اور اس کے بعد 1.5 سال تک زندہ رہی، انتقال ہو گیا. دوسری مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جو کووڈ ہوا تھا لاسٹ ایئر، ٹھیک آج کی تاریخ میں 2 سال پہلے، ٹھیک آج کی تاریخ میں ایسا میں ہمارا جانتے ہیں، میں اور میرا بیٹا دونوں کووڈ کے شکار ہوئے. وہ دور کیسا تھا؟ ارے ہر ڈاکٹر مشورہ دے کہ بھائی آپ کہیں بھی جو ہے بیڈ تیار رکھو، بیڈ تیار رکھو، بیڈ کو ریزرو کرو. اور بیڈ جو ہے بلیک ہو رہے، وہ فلاں برنچی میں جائیے، فلاں کیئر میں جائیے، فلاں جائیے، فلاں جائیے، 10 لاکھ روپے دیو، میت واپس لاؤ، یہ چل رہا تھا. اور میرے 2 بیٹے باہر تھے، انہوں نے کہا پپا پریشان مت ہو، آپ بھی فلاں جگہ کرو. میں نے اپنے بیٹے شہباز سے بات کی، میں بولا دیکھو بیٹے، زندگی اور وقت جب تک ہے بھائی آج ہے پیسے بھیجیں گے، مگر 2 چیزیں ہیں، اگر ہم بچ گئے آج تو خوش ہو جائیں گے، مگر 4 سال 5 سال کے بعد پھر فیملی شادیوں کے بعد بدل جاتے فیملیوں کے ٹرمس. 4 سال 5 سال کے بعد اس کا ذکر رہے گا تو ہمیشہ کے لیے احسان مند رہو گے. اگر خدا نخواستہ ہم زندہ نہیں رہے تو یہی لوگ بولیں گے پیسہ تو آج ہے رہے، خیر یہ پیسہ آج رہتا تو بیوہ کو کام آتا تھا، یتیموں کو کام آتا تھا. تو ہم باپ بیٹے گاندھی ہاسپٹل میں شریک ہو گئے، گاندھی ہاسپٹل میں شریک ہوئے، کیونکہ اس وقت پورے کووڈ کا علاج کے لیے گاندھی ہاسپٹل مرکز تھا. الحمدللہ 24 گھنٹے میں ہم لوگ ڈسچارج ہو کے اچھے ہو کر آ گئے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کبھی کارپوریٹ ہاسپٹل سے نکل کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیے. جب پڑھا لکھا طبقہ ان ہاسپٹل کی طرف جائے گا تو ان کے ایڈمنسٹریشن میں بھی سدھار آئے گا اور ان کی حالت بھی سدھرے گی. اب نمبر 3 آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کبھی جو ہے کسی کا تاج بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کسی مشتری کے لیے خرچ کی جاتی ہے.
اگر مسلمان یہ پیسہ لے کر ثواب کی نیت کے بغیر جو غریب قرضدار ہے، سودی قرض میں مبتلا ہے، ان کا قرض ادا کروا سکتے ہیں، انڈسٹری ڈال سکتے ہیں، اور جو ہے اس کو یعنی قوم کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، جب سے آزادی سے لے کر ایسے ہزاروں فساد ہوئے۔ ابھی دہلی کا جو فساد ہوا، آپ نے دیکھا کہ 25 دکانوں میں سے اگر ایک دکان بیچ میں ہماری ہے، اسے چن چن کر جلایا گیا، تباہ کیا گیا۔ تو ہم جتنے بھی بیپاری ہیں، وہ بیپاری جو ہے اپنے کاروبار کا انشورنس ضرور کرائیں۔ جب زیادہ انشورنس ہوگا تو یہ رقم جب حکومت کو ادا کرنی پڑے گی تو وہ خود فسادات پر کنٹرول کرے گی۔ یہ انشورنس کے اوپر آپ یعنی آج تو آپ سعودی عرب جیسے ملک میں بھی انشورنس ضروری ہو گیا۔ جب تک انشورنس نہیں تھا، ایکسیڈنٹ ہوتا تو برسوں جیلوں میں لوگ سڑتے تھے۔ تو انشورنس ہر کاروبار کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک چیز، اب آج کل جو ہے جیسا بعض لوگ کاروبار کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کرنے دیجیے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارا کاروبار اگر بائیکاٹ ہوتا ہے نقصان انہیں کا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ بڑے سے بڑا شو روم ہے، اگر آپ کا سپلائر تو وہی ہے، سبزی ترکاری اگر آپ کو اسے نہیں خریدے، وقتی طور پر آپ کو نقصان ہوگا، مگر مجموعی طور پر نقصان انہیں کا ہے، کیونکہ کسان وہی ہے، اس کو سپلائی کرنے والے وہی ہیں۔ ہم آج کل ایک فیشن مان لی ہے کہ ڈی مارٹ، رتن دیپ، مور، ایسے بڑے بڑے سپر مارکیٹ سے جو ہے ہم جا کر شاپنگ کرتے ہیں، اور آپ کے محلے میں جو چھوٹے چھوٹے بیپاریاں ہیں، جو آپ کے گھر تک، گھر کی دہلیز تک جو ترکاری اور پھل لا کر بیچتے ہیں، ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے سپر مارکیٹ میں انہیں جو آپ کو بل دیتا ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور وہ تو بیچارے آج کل کیری بیگ تک نہیں دیتے۔ آپ 10,000 کا بھی سامان خریدا، وہ کیری بیگ نہیں دیتے۔ اور ہم یہ غریب پھل اور ترکاری فروش سے چکاتے ہیں ان کے پر۔ ان کی آپ حوصلہ افزائی کیجیے، ان کی ہمت افزائی کیجیے، ان سے خریداری کیجیے آپ۔ اور تیسری چیز، قوم میں جو ہے آپ دیکھیے مسجد عالیہ بازو ہے، ہم ہر جمعہ وہاں پر پڑھتے ہیں۔ نوجوان بچیاں، خوبصورت بچوں کو لا کر بھیک منگایا جاتا ہے۔ نوجوان بچوں کو ایک آٹو آتا ہے، 2 آٹو میں بچوں کو لایا جاتا ہے، جو ہے پورا ایک مافیا جیسا کام کرتا ہے، بھیک منگایا جا رہا ہے۔ تو اس پر جو ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے NGOs، ہمارے جو اداروں کی ضرورت ہے کہ ان لڑکیوں کو سمجھایا جائے، اگر تم پڑھے لکھے نہیں بھی ہے تو جو ہے ان کو کچھ ایسا ٹیکنیکل کام سکھایا جائے جس سے وہ اپنا روزگار خود پیدا کر سکتے۔ میرے والدہ 1.5 سال سے برین اسٹروک کی وجہ سے فریش ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ہم نے صبح اور شام کیئر ٹیکر رکھے ہیں۔ کیئر ٹیکر کی اہمیت کا اندازہ ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر خالی دیکھ بھال کے لیے ہے، اچھا خاصا کما رہے ہیں، کھانا پینا مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں۔ یہ اگر اور سکھائے ان کو، اگر ناک میں جو ہے ٹیوب ڈالنا ہے، ٹیوب سے غذا ڈالنا ہے، خالی کبھی ٹیوب بدلنے کے لیے جو ہے پورا تلاش کرنا پڑتا، کوئی ملتے نہیں، اگر مل گئے تو ایک بار ٹیوب ڈالنے کے 700-800 روپئے لیتے۔ تو یہ اگر بچوں کو ٹریننگ دینا ہے، ان سے یہ گداگری کا پیشہ ختم کرا کے، اگر ان کے بچوں کا بھی فیوچر خراب ہو رہا، اور چونکہ ہم رحم کھا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ اب یہی بچیاں اگر کل خدا نخواستہ گمراہ بھی ہو سکتی، غلط پیشے میں جا سکتی، تو یہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ اور کئی سیلف امپلائمنٹ کے اسکیمز ہیں جس کے بارے میں نہیں معلوم، یہاں کا اسٹیٹ کا اور سینٹرل کے کھادی اینڈ ولیج بورڈ کا تحت جو ہے آپ کو خرچ ملتا ہے۔ اگر آپ رورل ایریا میں ہیں آپ کو جو ہے 10 لاکھ روپے تک آپ کو خرچ ملتا ہے، اگر آپ سٹی میں ہیں تو آپ کو دوسرے اداروں سے خرچ ملتا ہے، مگر ہم کو معلومات نہیں ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مور دین 50% بجٹ واپس چلے جاتا ہے۔ تو ان عمر پر ہمارے NGOs کو، ہمارے ذمہ داروں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ میں نے جو بھی خیرات کا اظہار کیا، ہو سکتا ہے اسے اتفاق نہ ہو، پھر بھی شکریہ۔